ان کا جو اپنے ریزرویشن ہے وہ ان کے بارے میں ٹاک کریں گے. لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ انڈیا کی جو اٹراسٹیز ہیں وی ہیو ٹو ہائی لائٹ دیٹ. لیکن ایز آئی سیڈ ارلیئر being said that I will want to say that ہر چیز انڈیا یا اسرائیل یا امریکہ کا فالٹ نہیں ہے. ہمیں اپنی رسپانسبلٹی بھی ایکسیپٹ کرنی ہے. اینڈ ایز لانگ وی آر ناٹ آنیسٹ, پاکستانی گورنمنٹ, پاکستانی اسٹیبلشمنٹ, پاکستانی عوام اپنے آپ سے آنیسٹ نہیں ہے ایشوز پہ, نتھنگ کین بی ریزالو. اور اسپیشلی کشمیر ایشو, آپ کو کشمیریوں کو انوالو رکھنا پڑے گا. آپ کشمیریوں کو سولوشن نہیں دے سکتے, دے آر پارٹ آف دی سولوشن. ہم لوگ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کریں گے کہ ان مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جائے, یہ جو پیس پروسیس ہے اس کو کیسے آگے بڑھایا جائے. ہمارے ساتھ رہیے گا, رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. وقفے میں جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے ہیں دوبارہ کشمیر کی. کشمیر ایک ایسا ایشو ہے, انڈیا پاکستان کی جب بھی بات ہوتی ہے بات ساری کی ساری کشمیر پر آ کر ہوتی ہے. ایک ایسا وہ دائرہ ہے, ایک ایسا وہ پوائنٹ ہے کہ اس کے بغیر اس ریلیشن شپ کو آگے بڑھایا نہیں جا سکتا. لیکن ہم یہاں پر بات یہ کریں گے کہ اب پچھلے 62 سال ہم نے اس لڑائی میں, اس جنگ میں, اس سنا میں ضائع کر دیے. آنے والا وقت ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں؟ آنے والے وقت میں ہم اپنے ملک کو, اپنے ملک کے عوام کو کیا ہم دوبارہ ہی اسی طرح لڑتے رہیں, یہ 3-4 جنگیں اور کریں, ایک دوسرے کو مار گرائیں, یہاں کہ ہم کوئی پیس پروسیس کے تھرو, اور اگر پیس پروسیس کرتے ہیں تو وہ کس طرح ہونا چاہیے؟ احسن نوید صاحب سے میں پوچھوں گا. احسن صاحب, کوئی ریئلسٹک طریقہ بتائیے کہ جی آپ کی نظر میں کہ ہمیں پاکستان کو کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے, کون سے قدم اٹھانے چاہیے جس سے یہ پیس پروسیس جو وہ آگے بڑھے اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں؟ اس میں جی 2-3 چیزیں آتی ہیں اس حوالے سے سولوشن کی طرف جب ہم بات کرتے ہیں. اس میں انڈین کشمیر جو ہے اس کا سولوشن کیا ہونا چاہیے, پاکستانی کشمیر کا سولوشن کیا ہونا چاہیے, ڈائلاگ کی جو ہم بات کرتے ہیں, کمپریہنسو ڈائلاگ کی. اس سے پہلے یہ کہ یوتھ کی جو رسپانسبلٹی ہے پاکستان کے اندر, مختلف آرگنائزیشنز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اس طرح گروپس بنے ہیں. یوتھ پارلیمنٹ ایک ایسی اپرچونٹی ہے جہاں پہ پاکستانی یوتھ کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے آنے والے کل کے بارے میں فیصلے کر سکیں. اسی حوالے سے ہمارا لاسٹ سیشن ہے فارن پالیسی کے بارے میں اور ایجوکیشن کے بارے میں. تو ایک جو چیز ہم نے آج کی ڈسکشن سے ہمارے سامنے آئی سیلیبس کے حوالے سے, کہ جو شروع میں جو ہیٹ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو ایک عام بندے, ایک عام بچے, ایک عام اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سائیکولوجیکلی ڈال دی جاتی ہے, اس کو ہم نے کس طرح کم کرنا ہے, اس کے بارے میں ہم نے ایک ریزولوشن دیں گے. اور کمپریہنسو فارن پالیسی انشاءاللہ دینے کی طرف ہم بات کریں گے, جس میں ان وچ اٹ ول بی بیسڈ آن دا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن بائی دا کشمیریز. اچھا, انٹرنیشنلی میرا ایک سجیشن ہے اس حوالے سے سولوشن کے بارے میں, کہ پاکستانیز اور ہندوستانیز انگلینڈ میں ایک ساتھ رہ سکتے ہیں, US میں ساتھ رہ سکتے ہیں, پیار اور محبت سے رہ سکتے ہیں, تو ان کا یہ بھی فرض بنتا ہے کہ وہاں پہ رہ کے یونٹی کے ساتھ اس سولوشن کو اس کا سولوشن ڈٹرمن کریں, ردر دین سارا برڈن اور پریشر پاکستان کے اوپر ہو, جس کا سب سے نمبر 1 پرابلم اس وقت ٹیررزم کے اوپر ہے. کہ لوگ یہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ جب تک امریکہ افغانستان سے اپنی فورسز وڈرا نہیں کرے گا تب تک اس خطے کے اندر ایک بیلنس آف پاور نہیں رہے گا. ان دا مین ٹائم امریکہ کے اندر جو پاکستانی رہ رہے ہیں, وہاں پہ جو انڈینز رہ رہے ہیں, جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ رہ رہے ہیں, انٹرنیشنل کمیونٹی ہماری ساؤتھ ایشیا کی رہ رہی ہے, ان کے اوپر بھی یہ پراپر رسپانسبلٹی آتی ہے. لائک یو کنڈکٹنگ اے شو جس کے اندر ہم ڈسکشن کریں, اس طریقے سے ڈفرینٹ فورمز ہوں جہاں پہ کمیونٹی گیدر ہو, پیسفل کمپوزٹ ڈائلاگ ہو, جو ڈیولپمنٹ کے بارے میں, میوچل پیس کے بارے میں اپنی ریزرویشن سائڈ پہ رکھ کے ایک سولوشن کی طرف لے کے آ جائیں. اور دوسرا بٹ آئی بلیو از کہ واٹر کرائسس
ٹھیک ہے جو ہے اب آپ دیکھیں جی جہاں سے پیس کا کوئی طریقہ بتائیں, ریئلسٹک سی بات کریں, چھوٹی سی بات پلیز. مجھے تو کوئی ریئلسٹک طریقہ نہیں نظر آتا, اور انہوں نے جو بات کہی کہ جو انڈیا اور پاکستانی یہاں پہ رہتے ہیں, لیکن یہاں پہ جو انڈین اور پاکستانی ہیں وہ بھی ساتھ بیٹھ کے نہیں بات کر سکتے. آپ نے بھی اس شو پہ کوشش کی, انڈین صاحب نے وعدہ بھی کیا اور پھر وہ نہیں آئے, تو وہ جب یہیں پہ ملنے کی بات ہوئی تو یہاں اور جب ان آرڈر کے پیس ہونا تو انڈیا کو اپنی آئیڈیالوجی چینج کرنی ہوگی, جو کہ بہت آسانی سے تو ان کو یہ بھلا دینا ہوگا اپنا یہ انہوں نے سپنا دیکھا ہوا ہے کہ سپنا ہونے والا ہے نہیں. جو پاکستان کو ہٹانے کا انہوں نے توڑنے کا سپنا دیکھا ہے, بہت انہوں نے کوشش کی, اور پاکستان کو تسلیم کر لیں, پاکستان کو تسلیم کر لیں اور یہ بھلا دیں, یہ خواب بھلا کے کوئی اور سنہرا خواب اور کشمیر سے اپنی فوجیں نکال لیں. آف کورس جسٹ اے شارٹ سجیشن میرے لحاظ سے, جب تک انڈیا کین گیٹ اوے ود وہ جو چاہتے ہیں ڈائلاگ میں, دیر وونٹ بی یہ ڈیلے ٹیکٹڈ ہیں. دی ڈائلاگ میں کشمیریوں کو انوالو ہونا چاہیے اینڈ دے شوڈ بی الاؤڈ. یہ نہیں کہ انڈیا پاکستان پہلے کرے اور بعد میں بتایا انہیں ہاں یہ ہم نے سولوشن ڈھونڈی ہے. اور اس کے علاوہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ابھی پاکستان کے پاس ایکسیلنٹ اپرچونٹی ہے. امریکہ, نیٹو, دے نیڈ دیم ان افغانستان. اگر اس اپرچونٹی کو پاکستان کیپیٹلائز نہیں کر سکتا, اگر انٹرنیشنل سپورٹ نہیں لا سکتا, لیکن دے شوڈنٹ گیو اپ. آئی مین اٹس پاکستان ریسپانسبلٹی, اینڈ آئی مین گیم کس کو ہوگا؟ پاکستان کو. پیس کس کو چاہیے؟ ہم سب کو. اگر وہ کہتے ہیں دے شوڈ پریشرائز دیم مور, اینڈ انہیں اپنی اسٹریٹجی چینج کرنی چاہیے. مے بی وٹ ایور دے ہیو بین ڈوئنگ از ناٹ ورکنگ, دے نیڈ ٹو ریکنسیڈر اٹ, بٹ دے ہیو ٹو برنگ ادر فورسز آن دا ٹیبل. نہیں, ان کی بات صحیح ہے کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا اپرچونٹی ہے, مگر کشمیریز کو بھی انوالو کرنا چاہیے, مگر کشمیریز کو خود بھی انوالو ہونا چاہیے. وہ تو کہتے ہیں تحریک چل رہی ہے وہاں پر, وہ تو تحریک کے علاوہ آئی مین پاکستان کے ڈائلاگ ہوتے ہیں. آئی مین یو نو مقبوضہ کشمیر کے تو دوسرے آزاد کشمیر کی گورنمنٹ سے جیسی بھی ہے, پاکستانی گورنمنٹ دے ڈونٹ کنسلٹ. سر دونوں ممالک کو اپنے نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے ساتھ بیلنس کرنے پڑیں گے. جی سر. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دونوں ممالک کو اپنے نیشنل انٹرسٹ جو پبلک سینٹیمنٹس کے ساتھ بیلنس کرنے پڑیں گے. اگر ہندوستان اپنے آپ کو سب سے بڑا ڈیموکریٹک کنٹری کہتا ہے ڈیموکریسی یہیں سے اگر بنی ہے, یہیں سے پروان چڑھی ہے, تو میرے خیال سے اس کو ہمارے جو کشمیری بھائی ہیں جو 62 سالوں سے زیادہ جو ہیں وہ خون کے اندر ان کو نہلایا جا رہا ہے, میرے خیال سے ان کو بھی ڈیموکریٹکلی ایک الگ اسٹیٹ ان کو تسلیم کرنا پڑے گا. That is the clear interpretation from the youth that I believe and have. ہم بعد میں بات کریں کب وہ کریں گے. ابھی تک تو انہوں نے پاکستان کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کنسیڈر نہیں کیا. یہاں پر میڈیا کا کیا رول بنتا ہے جہاں سے, اور میڈیا کتنا اہم رول ادا کر رہا ہے؟ اب سب سے پہلے میں پاکستان میڈیا کی بات کروں گا کہ کتنا نیگیٹو کتنا پازیٹیو اس امن کی آشا میں, اس پیس پروسیس میں کیا میڈیا کا ایگزیکٹ رول؟ آئی تھنک کہ دونوں سائڈ سے کچھ میڈیا ایلیمنٹس میں بہت اچھی باتیں ہوئی. جس طرح شاہ رخ خان کے لیے بیان سن رہا تھا جب IPL کا مسئلہ ٹوٹلی انڈین, اس نے یہ کہا کہ فٹ پالیٹکس اسائڈ اور جو لوگ ہیں ان کو موقع دو, کرکٹرز کو کھیلنے دو, ٹریڈ بڑھاؤ, یہ سب چیزیں کرو. اور پاکستانی سائڈ پہ بھی ہم لوگ آئی تھنک کہ پاکستانی میڈیا ایکچولی زیادہ ریشنل ہے when it comes to dealing with India. ہم لوگ ہمیشہ ہی بات کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں انڈیا سے ہماری تعلقات بڑھیں, ٹریڈ ہو, گروتھ ہو. تو آئی تھنک کہ there is good elements